میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں، بالخصوص جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس سے متعلق آپ کوئی بات کرنا چاہیں کہ استاذ کی فکر کو اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ میزان کا مطالعہ کرے، غامدی صاحب کی دیگر کتب کا مطالعہ کرے، تو آپ موجودہ نوجوان نسل کو دین سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، غیر جانبدار ہو کر استاذ کی فکر کو دیکھے، مدرسہ فراہی کو دیکھے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی بات ہے جس کو آپ نے بھی بیان کر دیا سینے کھلے رکھنے کے الفاظ سے، کہ اصل میں دین اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی حیثیت علم کی ہے، یعنی جو ایک ٹریڈیشن رکھتا ہے، ایک پس منظر رکھتا ہے، اس کے اندر علماء کی، اس کے اندر دین کو پھیلانے والوں کی ایک پوری جمعیت ہے، اکثریت ہے، تو وہ پوری ایک علمی ٹریڈیشن ہے۔ اس علم کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ کوئی بھی علم جو ہو اس کے بارے میں رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پر وسعت نظری کے ساتھ غور کرتے ہیں، یعنی علم کو علم کے طور پر قبول کرتے ہیں، اس کو علم کے میرٹ پر قبول کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی تعمیل نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ علم اور استدلال اور تجربہ اور مشاہدہ اس علم کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ وسعت نظری اگر ہم قائم کر لیں، اور دوسرا پہلو اسی کا جو ایک تتمہ ہے یا ضمیمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ کوئی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آج سے 500 سال پہلے تو بڑے جلیل القدر علماء پیدا ہو رہے تھے، اب بڑے علماء کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گیا ہے۔ بڑے علماء، بڑا کام کرنے والے لوگ ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اگر وہ سائنس کے میدان میں پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ الجبرا کے میدان میں پیدا ہو سکتے ہیں، اگر وہ تاریخ اور اسی طرح باقی دنیا کے بے شمار علوم کے اندر نئے سے نئے اور بڑے سے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو دین کے علم کے میدان میں اللہ تعالیٰ کیوں اس سلسلے کو بند کر دے گا؟ تو دین کے علم کے میدان میں بھی اسی طرح بڑے اور عبقری لوگوں کا تسلسل جاری ہے، ان کو پہچاننا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، یعنی ان کی ذات، ان کے باقی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کی کیا حقیقت ہے، اس میں اگر کچھ استدلال ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے، پوری دیانتداری کے ساتھ اور وسعت نظری کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کے بارے میں بھی غور کرتے رہنا چاہیے، اپنے نقطہ نظر پر بھی اور دوسرے کے نقطہ نظر پر بھی۔ یہ رویہ اختیار کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ وسعت نظری پیدا ہوگی یا وسعت قلبی پیدا ہوگی، کہ پھر دل بھی ملیں گے اور لوگ بھی ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور تفرقے اور فرقہ بندی کی جو فضا ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی انشاءاللہ۔